میں ایاز سے محبت کرتی تھی، پر ایاز کی شادی میری بڑی بہن سے ہو رہی تھی۔ میں نے مجبور ہو کر شادی والے دن بڑی بہن کے کمرے میں کرائے کے لڑکے کو بھیج دیا، جس سے میری بہن بدنام ہو گئی اور ایاز نے بہن کی جگہ مجھ سے شادی کر لی۔ کچھ دن بعد بہن روتے ہوئے میرے گھر آئی اور پناہ مانگنے لگی کیونکہ اماں ابا نے اسے نکال دیا تھا۔ میں نے اسے رحم کھا کر گھر میں جگہ دے دی، پر جب رات آنکھ کھلی تو ایاز بستر پر نہ تھا اور بہن چیخ رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی تو کل محمود آ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اماں نے ابا کو اطلاع دی تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ خیر سے آ رہی ہے تمہاری سہیلی؟ ابا نے منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے بتایا تو تھا کہ اس کا ارادہ اپنی ماں کو بہو بنانے کا ہے۔ خیر سے ایاز کمانے لگا ہے تو باقاعدہ طور پر ماں کا رشتہ مانگنے آ رہی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میرا دل یکدم سے جیسے بجھ گیا تھا۔ میں نے ایاز کو لبھانے کی کتنی کوشش کی تھی اور مجھے لگا تھا کہ اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کیا چاہتی ہوں، مگر وہ پھر بھی ماں کے لیے رشتہ بھیج رہا تھا۔ اللہ خیر رکھے، جم آئے، ابا نے مطمئن ہو کر جواب دیا اور کھانا ختم کرتے ہی پاؤں پسار کر لیٹ گئے۔ اپنی زوہا کا بھی کوئی رشتہ نظر میں رکھو، دونوں کو ایک ساتھ ہی رخصت کر دیں گے۔ ابا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ہاں کیوں نہیں، اگر اللہ نے چاہا تو زوہا کا بھی اچھی جگہ رشتہ طے ہو جائے گا۔ اماں ابا سونے کے لیے لیٹ گئے جبکہ میرے دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں اتنی آسانی سے ایاز کو ماں کا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ میری پسند تھا، مجھے اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی کسی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ میرا نام زوہا ہے، ہم دو ہی بہنیں تھیں۔ میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا، کاروبار کوئی زیادہ بڑا نہ تھا، مگر چونکہ ہم کم لوگ تھے لہٰذا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے ماں باپ سادہ قسم کے لوگ تھے۔ میری بڑی بہن بھی اماں ابا کی طرح سادہ مزاج تھی، مگر میں نہ تو سیدھی تھی اور نہ ہی سادی۔ اماں اکثر مجھے کہا کرتی کہ تو بالکل اپنی پھوپھی پر گئی ہے۔ دیکھنے میں ہم دونوں بہنیں ہی خوبصورت تھیں، مگر عادت اور مزاج میں آسمان زمین کا فرق تھا۔ میں سیدھی بات منہ پر کہنے والی پر اعتماد اور خوش مزاج لڑکی تھی، جبکہ ماں اپنی سوچ اپنے تک محدود رکھنے والی کم گوہ اور شرمیلا تھی۔ جہاں مجھے نت نئے فیشن اور میک اپ کرنے کا شوق تھا، وہیں ماں کو ان سب چیزوں کا نہ تو شوق تھا اور نہ ہی کوئی سمجھ۔ وہ ہر وقت کتابوں میں گم رہتی، اسے مطالعہ کا بہت شوق تھا، جبکہ کتابوں کو دیکھ کر ہی مجھے نیند آنے لگتی۔ ویسے تو گھر میں اماں اور ہم بہنیں ہی ہوا کرتی تھیں، مگر ماں کے ساتھ زیادہ دوستی نہ تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی جبکہ میں اس پر نظر رکھتی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ویسے تو اماں ابا کے کافی ملنے جلنے والے تھے جو اکثر اوقات ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے۔ اماں ابا کا خاندان میں سبھی سے اچھا میل ملاپ اور ملاقات تھی، مگر محمودہ خالہ کے ساتھ اماں کی بہت زیادہ دوستی تھی۔ وہ اماں کی گہری سہیلی تھیں۔ دراصل اماں اور محمودہ خالہ ایک ہی شہر میں اور ایک ہی محلے میں بیاہ کرائی تھیں۔ دونوں کے لیے ایک پورا شہر اجنبی تھا، لہٰذا دونوں آپس میں پکی سہیلیاں بن گئیں۔ اماں کی دوستی محمودہ خالہ سے اس وقت کی تھی جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ خالہ کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا، ان کے بچے بھی ہمارے گھر آتے رہتے اور ہم سب بچے مل کر کھیلتے۔ بچپن میں میری سبھی بچوں سے اچھی دوستی ہو جاتی تھی، مگر ماں ہمیشہ الگ تھلگ ہی رہتی، اسے کھیلنے کودنے کا زیادہ شوق نہ تھا۔ بچپن کے دن گزرے اور ہم بڑے ہوئے تو ہمارے باہر آنے جانے پر کچھ پابندی لگ گئی۔ اب اماں ہمیں اپنے ساتھ زیادہ نہ لے کر جاتی اور گھر چھوڑ جاتی۔ ماں نے تو بہت پہلے سے ہی جانا کم کر دیا تھا، جبکہ میں پھر بھی اماں کے ساتھ ضد کر کے چلی جاتی، مگر ابا کا کہنا تھا کہ اب یہ بھی بڑی ہو گئی ہے، لہٰذا اس کو باہر مت لے جایا کر۔ پہلے محمودہ خالہ ہمارے محلے میں آ کر رہا کرتی، مگر ساس کے مرنے کے بعد ان کے گھر کا بٹوارا ہوا تو انہوں نے دوسرے علاقے میں اپنا اچھا گھر بنا لیا۔ محمودہ خالہ کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ اپنی اور اماں کی دوستی کو رشتہ داری میں ضرور بدلیں گی، اور انہوں نے اپنی یہ خواہش اپنے بیٹے کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے ایاز کے لیے ماں کو بہت پہلے ہی پسند کر لیا تھا۔ اب جب کہ ایاز برسر روزگار تھا تو وہ باقاعدہ طور پر ماں کا رشتہ لے کر آ رہی تھی۔ اماں ابا کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ اماں تو ہمیشہ سے ہی جانتی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ماں کو پسند کر کے رکھا ہے۔
وہ بھلا ایاز جیسے سلجھے ہوئے لڑکے سے رشتے سے کیوں کر انکار کرتی؟ انہوں نے ابا کو اطلاع پہنچائی تو ابا بھی خوش ہو گئے۔ گھر میں ماہا سمیت کسی کو بھی رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا سوائے میرے۔ میں ماہا کو ایاز کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی کیونکہ میں خود ایاز پر دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کی سلجھی ہوئی طبیعت، نفاست اور شکل و صورت کوئی بھی چیز نظر انداز کرنے والی نہ تھی۔ وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان تھا جو اس خوبصورت طریقے سے بولتا کہ میں اس کو سنتی رہ جاتی۔ مجھے معلوم بھی نہ ہوا تھا کہ کب اس نے میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ وہ شاید خود بھی انجان تھا۔ بچپن سے لے کے لڑک پن تک مجھے وہ اتنا خاص پسند نہ تھا کیونکہ وہ بھی گمسم سا رہنے والا سنجیدہ مزاج کا حامل نوجوان تھا، جبکہ مجھے اپنی طرح شوخ و چنچل اور شرارتیں کرنے والے بچے ہی پسند آیا کرتے تھے، جبکہ ایاز ہمارے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہ کرتا۔ مگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میں اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ پائی اور میں اسے پسند کرنے لگی۔ مگر میری اس پسند کے بارے میں نہ تو کوئی جانتا تھا اور نہ ہی کسی کو کوئی خاص فرق پڑتا تھا، کیونکہ وہ سب پہلے ہی ایاز کے لیے ماہا کو سوچ کر بیٹھے تھے۔ اب اگر ماہا بڑی تھی اور ایاز کی ماں کی نظر کرم اس پر آ کر رک گئی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں اپنی پسند یوں قربان نہ کر سکتی تھی۔ محمودہ خالہ اپنے پورے خاندان کے سمیت اگلے دن ہی موجود ہوئی تھی۔ میں ماہا کو دیکھ کر حیران تھی۔ مسکان تو جیسے اس کے لبوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس کی شفاف چمکتی شفاف رنگت پر سرخی چھائی تھی۔ محمودہ خالہ تو محض رسمی کارروائی مکمل کرنے آئی تھی، یہ بات تو پہلے سے ہی طے تھی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر ابا کے سامنے ماہا کا رشتہ مانگا تو ابا نے سوچنے کا وقت بھی نہ لیا اور فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ مبارک بات کا شور اٹھا تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کم از کم ابا کو تو سوچنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہیے تھا۔ مجھے امید نہ تھی کہ ابا موقع پر ہی ہاں کر دیں گے۔ اب اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ کم از کم رسمی صلاح مشورے کا وقت ہی مانگ لیتے۔ مگر میری سوچ سے کسی کو کیا فرق پڑنے والا تھا؟ محمودہ خالہ نے ماہا کو بلا کر اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اسے اسی وقت پہنائی تو وہ شرم سے دوہری ہو گئی، جبکہ میرا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اماں ابا بھی کچھ دنوں بعد لڑکے والوں کے گھر جا کر رسم کرائے۔ شادی چند مہینوں بعد ہونا قرار پائی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، جبکہ میں سوچ سوچ کر ہلکان تھی۔ مجھے اب تک کوئی ایسا طریقہ نہ سوجھا تھا جس کی وجہ سے میں یہ رشتہ ختم کروا سکوں۔ جیسے میری نظروں کے سامنے ان دونوں کی بات پکی ہوئی تھی، ایسے ہی ماہا نے ایک دن رخصت ہو کر بھی چلے جانا تھا، جبکہ میں کچھ نہ کر سکتی۔ میں روز ہی اپنے آپ کو کوستی اور اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچتی، مگر مجھے ابھی تک سمجھ نہ آیا تھا کہ مجھے ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے اور ایاز کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ پہلے تو میں اس سے ناراض تھی، پر مجھے احساس ہوا کہ اسے میری ناراضگی کی کیا پرواہ۔ اس کی ساری ناراضگی اور خوشیوں کا محور تو ماہا تھی، لہٰذا میں نے خود ساختہ ناراضگی ختم کی اور اس سے فون پر رابطہ شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بڑی عزت اور پیار سے بات کرتا، یقیناً وہ مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، مگر میں نے آج تک اس کو بھائی سمجھا تھا اور نہ ہی کبھی بھائی کا درجہ دیا تھا۔ میں اس سے فون پر فری ہونے کی کوشش کرتی اور ماہا کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتی، مگر میری کوئی کوشش کامیاب نہ ہوئی تھی۔ وہ میری ہر بات پر ہنس کر ٹال دیا کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور ایاز کا دل ماہا کی طرف سے کیسے میلا کروں۔ مجھے اپنے آپ پر بھی بے انتہا غصہ آتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھرے بیٹھی رہوں گی جبکہ ایاز ماہا کو رخصت کر کے بھی لے جائے گا۔ مجھے جو کچھ بھی کرنا تھا ان کی رخصتی سے پہلے ہی کرنا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ اماں ابا نے اپنی تمام جمع پونجی نکال لی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ماہا کی شادی پر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رکھیں۔ اماں روز ہی بازاروں کے چکر لگاتی، ماہا تو کسی نہ کسی طرح اماں کو بہانہ بنا کر ٹال دیتی، تو مجھے اماں کے ساتھ جانا پڑتا۔ ویسے بھی اماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ بازاروں میں خوار ہو۔ اماں کا کہنا تھا کہ اس کے آرام کرنے کے یہی دن ہیں، لہٰذا مجھے اماں کے ساتھ بازاروں میں خوار ہونا پڑتا۔ ایک دن اماں نے محلے کے قریب ہی دوپٹہ رنگوانے کے دیا اور بازار سے آتے ہوئے واپسی پر دوپٹہ اٹھایا تو غلطی سے اس نے ماہا کے دوپٹے کی جگہ کوئی اور دوپٹہ اماں کو پکڑا دیا۔ اوہو، یہ تو ماہا کا دوپٹہ نہیں۔ اماں کو گھر آ کر احساس ہوا۔ تو ایسا کر، ابھی یہ دوپٹہ واپس لے جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوپٹہ کسی اور کو دے دے۔ اماں کا حکم سن کر میں جی بھر کر بد مزہ ہو گئی۔ کیا اماں
میں ابھی تو آ کر بیٹھی ہوں، اچھی خاصی تھک گئی ہوں۔ میں نے دہائی دی تو اماں خود اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، میں خود بدل لاتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اماں کی ٹانگوں میں کتنا درد تھا، لہٰذا میں خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ لے کر باہر نکل گئی۔ بات سنیں باجی، اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دیں۔ دراصل میرا پرس کہیں گم ہو گیا ہے اور مجھے اپنے گھر جانے کے لیے کرائے کی ضرورت ہے۔ اپنے پیچھے آتی آواز سن کر میں چونک کر رکی۔ وہ نوجوان میری جانب ہی متوجہ تھا۔ شکل اور حلیے سے وہ ایک اچھا خاصا نوجوان تھا، مگر وہ مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آج کل بھیک مانگنے کے نئے طریقے ہیں، میں تمہارے جھانسے میں آنے والی نہیں۔ میں نے اس کو صاف جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، میں بھلا چند پیسوں کے لیے ایسا کیوں کروں گا؟ مجھے واقعی مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے یقین دلانے کی کوشش کی تو بھی مجھے اس پر یقین نہ آیا اور میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنی مطلوبہ دکان کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنا کام مکمل کر کے جب واپس پلٹی ہی تھی کہ وہ نوجوان مجھے اسی جگہ تھڑی پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ میں ایک لمحے کو اس کے پاس رکی۔ میں تمہیں کچھ پیسے دینے کو تیار ہوں، پر تمہیں اس کے بدلے میرا کام کرنا پڑے گا۔ میری بات سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ کیا کام ہے؟ اس نے پوچھا تو میں نے پرس سے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے۔ فی الحال تم یہ رکھو، کام میں تمہیں جلد ہی بتاؤں گی۔ میں نے اس کا نمبر لے کر اپنے موبائل میں سیو کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ میں نے ساری منصوبہ بندی کر لی اور وہ لڑکا جو مجھے سڑک پر بھیک مانگتا ملا تھا، میں نے اس کو بھی اپنے منصوبے میں شامل کر لیا۔ میں اس کے ہاتھ پر اس کے کام کے لیے اچھی خاصی رقم رکھ چکی تھی، لہٰذا وہ میرے اشاروں پر چلنے کو راضی ہو گیا۔ ماں کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو اشارہ کیا جو کسی کام کے بہانے سے گھر میں آ موجود ہوا۔ وہ ماہا کے کمرے میں گیا اور اس نے اندر سے دروازے کی کنڈی لگا لی۔ یہی وقت تھا جب میں نے شور مچا کر سب کو ماہا کے کمرے کے باہر اکٹھا کرنا تھا، لہٰذا میں نے منصوبے کے مطابق اماں ابا کو آواز دینا شروع کر دی۔ ماہا کا کوئی دوست اندر موجود ہے۔ میں نے اماں ابا کو کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے حیران ہو گئے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ابا آگے بڑھے۔ ابا، اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ مجھے خود ماہا نے بتایا تھا کہ وہ اور جنید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اب جنید ماہا کے کمرے میں گھس گیا ہے۔ ابا نے دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ میں چپکے سے ایاز اور اس کے ماں باپ کو بلا لائی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ماہا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ ابا نے دروازے پر دھکے مارنا شروع کر دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازہ کھلا اور جنید کو سامنے کھڑے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ابا نے آگے بڑھ کر اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ کون ہے تو اور کیا لینے آیا ہے یہاں پر؟ مجھے ماہا نے بلایا تھا، وہ مجھ سے آخری دفعہ ملنا چاہتی تھی۔ اس نے وہی کہا جو میں نے اسے بتایا تھا۔ ابا کا ہاتھ گھما اور ایک زوردار تھپڑ جنید کے منہ پر پڑا تھا۔ میں نے جنید کو اشارہ کیا کہ وہ یہاں سے نکلنے کی کرے۔ ابا ماہا کی طرف بڑھنے لگے تو جنید موقع سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے کھسک گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ابا نے دھاڑ کر اس سے پوچھا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میں اس شخص کو نہیں جانتی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ماہا نے صاف انکار کیا تو ابا اس شخص کی جانب بڑھے، مگر وہ وہاں موجود ہوتا تو ابا کو دکھائی دیتا۔ ابا، ماہا جھوٹ بول رہی ہے، میں نے خود اسے اس لڑکے کے ساتھ کئی دفعہ چھت پر ملتے دیکھا ہے۔ ابا نے بے یقین نظروں سے میری جانب دیکھا۔ ماہا کے سسرال والے بھی حیران اور بے یقین تھے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ اماں آگے بڑھ کر بولی تھی، کوئی شخص ایسے ہی منہ اٹھا کر شادی والے دن دلہن کے کمرے میں تو نہیں گھس سکتا، یقیناً اس کا ماہا سے کوئی تعلق ہے۔ ایاز نے غصے میں اپنا صحرا نوچ کر زمین پر دے مارا۔ میں یہ شادی نہ کروں گا۔ میری بات سنو ایاز، باہر مہمان موجود ہیں، ایسے میں میری بہت بدنامی ہو جائے گی۔ تم میری بیٹی کو یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی ایسی نہیں، یقیناً اس کے خلاف کوئی سازش ہے۔ ابا کی بات سن کر میرا دل کام کر رہ گیا۔ اگر ابا کو ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی کہ کسی اور کی نہیں بلکہ ابا کی دوسری بیٹی کی سازش ہے تو میرا کیا بنتا؟ مگر اماں ابا کے تو وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں ان کی سگی بیٹی اپنی سگی بہن کے ساتھ کچھ بھی ایسا کر سکوں گی۔ تو میں کیا کروں؟ چچا، میں اپنے آپ کو بے بس پاتا ہوں۔ میں ایسی لڑکی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایاز کی بات بالکل درست تھی، کوئی بھی غیرت مند انسان برداشت نہ کر سکتا تھا۔ ابا چپ ہو گئے اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آپ لوگ ماہا کی بجائے زوہا کو رخصت کر کے لے جائیں۔
घूंघट में किसी को मालूम भी ना होगा कि दुल्हन कौन है। अब्बा बोले और अयाज के बाप के सामने हाथ जोड़ दिए। उसके माँ बाप ने खुद ही अयाज को मनाया और अब्बा को खुशखबरी सुनाई तो मेरा तो दिल हवा में उछलने लगा। बाकी के मामलात बड़ी जल्दी निपटा लिए गए। अम्मा ने माहा के जिस्म से जोड़ा छीन कर उतारा और मुझे पहनने को कहा। मैं तो पहले ही तैयार थी, लिहाजा झपट से जोड़ा जेब तन करके माहा के जेवरात भी लेकर पहन कर बैठ गई। निकाह ख्वाह ने निकाह शुरू किया तो मैंने हंसी खुशी हाँ कर दी और रुखसत होकर अयाज की दुल्हन बनकर उसकी जिंदगी में चली आई। मेरी तो जैसे लॉटरी निकल आई थी। मैं जो चाहती थी वो हो गया था। मैं अयाज की जिंदगी में शामिल हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी। इसके लिए मुझे अपनी बहन को रुस्वा करना पड़ा था, मगर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मुझे ये कीमत अदा करने पर भी कोई खास अफसोस न था, बल्कि मैं अम्मा अब्बा की नज़र में मजीद मोतबर बन गई थी, क्योंकि मैंने उनकी इज्जत की खातिर कुर्बानी दी थी। जबकि ससुराल में भी मुझे अच्छा मुकाम मिला था, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें खाली हाथ वापस आना न पड़ा। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी खिदमत गुजारी से जल्द ही अपने सास ससुर और अयाज का दिल जीतने में कामयाब हो जाऊंगी। मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि एक दिन दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। माहा को सामने खड़ा देखकर मैं चौंक गई। मुझे उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई दी, जबकि आंसुओं के निशान भी मौजूद थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो माहा? मैंने इर्द गिर्द देखते हुए पूछा। अम्मा अब्बा ने मेरी जिंदगी अजाब बना कर रख दी है। वो मुझे नाफरमान बेटी का खिताब दे चुके हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ कोई भी मेरा यकीन करने को तैयार नहीं। आज उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास जाने का कोई और ठिकाना नहीं। मैं जल्द ही अपना कोई इंतजाम कर लूंगी और उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाऊंगी। क्या तब तक मैं तुम्हारे पास रह सकती हूँ? मुझे अपनी बहन पर रहम आ गया। आखिर वो ये सब कुछ मेरी वजह से ही सह रही थी। उसकी जिंदगी के दुख और करब से भरने वाली मैं थी। अपनी खुशी को पाने के लिए मैंने उसको इस नहज पर पहुंचा दिया था, तो कम से कम मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर, तुम अंदर आ जाओ। मैंने माहा को अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया, मगर माहा एक बात का ख्याल रखना, मेरे सास ससुर को यह पता ना चले कि तुम इस घर में हो, क्योंकि वो तुम्हें यहाँ किसी सूरत बर्दाश्त ना करेंगे। जिस लड़की ने उनके बेटे को ठुकरा कर किसी और लड़के से अपना ताल्लुक जोड़ा, वो उनके घर में ठहरे, ये वो कभी ना चाहेंगे। माहा ने इस बात में सर हिला दिया। मैं उसे दरवाजे के साथ मौजूद सीढ़ियों से ही ऊपर छत पर ले गई। उसे छत वाला कमरा रहने को दे दिया। मेरे सास ससुर घुटनों में मसले की वजह से छत पर ना जाया करते थे। अयाज से मैं खुद ही बात करके उसे समझा दूंगी। मैंने यही सोचा कि जब तक मेरे सास ससुर को पता ना चले, मुझे भी उनको इस बारे में बताने की जरूरत ना थी। आधी रात को शोरो गुल से मेरी आवाज खुल गई। अयाज बिस्तर पर मौजूद न था, जबकि माहा के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो ना जाने क्यों चिल्ला रही थी। मैं भागकर बाहर निकली तो अपने सास ससुर को सहन में खड़े पाया। वो हैरान होकर आवाज की सिमत का अंदाजा लगाने की कोशिश में थे। मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर फौरन छत की जाने भागी थी। जो ही माहा के कमरे में गई तो अयाज और माहा को आमने सामने खड़े देखकर चौंक गई। अयाज गुस्से में भरा हुआ था। ये यहाँ क्या कर रही है? इसकी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में कदम रखने की? इसे अभी यहां से निकालो। मैं घबराकर आगे बढ़ी थी। वो दरअसल आप बहुत देर से आए तो मैं बताना भूल गई। माहा को मेरी मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसे ऊपर वाला कमरा रहने को दे दिया। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे इसको यहां रख सकती हो भला? वो गुस्से में आग बगोला था। अच्छा बस आज की रात रहने दे। मैं आपसे वादा करती हूं कि माहा सुबह होते ही यहां से चली जाएगी। मैंने अयाज का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की थी। ठीक है, तुम मेरे साथ नीचे चलो। वो मुझे हुक्म देता तेजी से सीढ़ियां उतरा तो मैं भी उसके पीछे चल दी। मेरी बात सुनो। माहा ने मुझे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। तुम्हें मालूम है वो आधी रात को छत पर क्या करने आया था? माहा ने सरगोशी की तो मैं चौंक गई। वो हमसाई औरत को अपने सीने से लगाए बैठा था। माहा के अल्फाज सुनकर मेरे इर्द गिर्द धमाके हुए। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरे शौहर पर इतना बड़ा इल्जाम रख रही हो? मेरा खून गुस्से से खौल रहा था। मुझे इल्जाम रखने की क्या जरूरत है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उसे कब मालूम था कि मैं कमरे में हूं? वो तो मैं अचानक बाहर निकली तो उससे हमसाई औरत के साथ देखा। मुझे देखते ही वो दीवार कूदकर भाग गई, जबकि अयाज गुस्सा दिखाने लगा। वो दरअसल अपने करतूत पर पर्दा डालने के लिए गुस्सा दिखा रहा था। मैंने बेयकीन नजरों से माहा की जानिब देखा।
وہ میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کیوں کر رہی تھی؟ شاید اسے اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی جگہ میری شادی ایاز سے ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو یہ دیکھو، بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں سے پائل گری تھی۔ اس نے دیوار کے پاس بڑی پائل ہاتھ میں اٹھا کر مجھے دکھائی، مگر میرا دل ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ ایاز ایسا نہیں تھا، وہ تو بہت سلجھا ہوا اور اچھا انسان تھا۔ کہیں تم اس پر الزام تو نہیں رکھ رہی؟ میں نے ایک دو بار تصدیق کرنا چاہی۔ میری پیاری بہن، کسی پر بھی الزام رکھ دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آج نہیں تو کل تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے گئی۔ میرے ساس سسر صحن میں چارپائی پر موجود تھے۔ کون ہے اوپر؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے۔ اوپر مہا ہے، میں نے اسے ایک رات کے لیے پناہ دی ہے۔ اس نے ایاز کو کسی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے دیکھا ہے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خود پکڑی گئی تھی، تو اس کا مطلب ایاز پر بھی الزام رکھے گی؟ وہ صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہی ہے، کیونکہ ہم اس کی بجائے تمہیں بیاہ کر لے آئے ہیں۔ مجھے اپنے سسر کی بات پر اعتبار آنے لگا۔ واقعی یہی سچ تھا، مہا صرف ایاز سے شادی نہ ہونے کے صدمے میں یہ سب کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں صبح ہوتے ہی اسے یہاں سے چلتا کروں گی۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یہ اس وقت کون آ گیا؟ میرے سسر چونکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک خوبصورت لڑکی گھر میں داخل ہوئی اور صحن کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی۔ آدھی رات کو ایک لڑکی کو یوں آتے دیکھ کر میں حیران تھی۔ انکل آنٹی، آخر آپ کب تک یہ ظلم مجھ پر کریں گے؟ آپ میرے شوہر کی دوسری شادی کر کے لے آئے ہیں، جبکہ میں اس سے چوروں کی طرح مل رہی ہوں۔ آج ہمیں چھت پر کسی نے دیکھ لیا تھا اور ایاز کو اتنی شرمندگی اٹھانا پڑی، جبکہ میرا ان سے ملنے کا پورا حق ہے۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی۔ میں نے اپنے ساس سسر کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھا تو نظر ڈالی تو وہ کچھ گھسیانے سے ہو گئے۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ ایاز بھی کمرے سے نکل آئے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کوثر، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ کچھ دن صبر کر لو۔ آخر اور کتنا صبر کروں گی؟ ایاز، صبر کا مجھے کوئی خاص صلہ نہ ملا، بس یہ ہوا کہ میرے چپ رہنے سے آپ کے ماں باپ آپ کی دوسری شادی کر کے لڑکی لے آئے۔ اب میں مزید چپ نہیں رہ سکتی اور نہ ہی تم سے چوروں کی طرح یوں چھپ کر مل سکتی ہوں۔ میں پھٹی آنکھوں سے بار بار ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ مہا بھی اتر کر نیچے چلی آئی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے ایاز کی طرف دیکھ کر پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ بولا، یہ میری بیوی ہے۔ میں اور کوثر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، مگر اماں بابا یہ ماننے کو تیار نہ تھے، کیونکہ اماں نے اپنی پکی سہیلی کو زبان دے رکھی تھی کہ وہ ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں گی۔ لہٰذا میں نے اور کوثر نے چھپ کر نکاح کر لیا تھا۔ اماں بابا کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ وہ میری شادی کوثر سے ہرگز نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے مہا کے لیے رشتہ دیا اور وہاں مجھے بارات لے جانے پر مجبور کیا۔ میں نے اماں بابا کی بات مانی اور ان کی لاج رکھنے کی خاطر بارات لے کر پہنچ گیا، مگر وہاں جو کچھ ہوا اس کے بعد میں دل ہی دل میں خوش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بارات واپس لے آؤں، مگر اماں ابا نہیں چاہتے تھے میں یہاں سے بارات لیے واپس جاؤں۔ ایسی صورت میں انہیں میری شادی کوثر سے کرنی پڑتی، جبکہ یہ لوگ کوثر کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ کوثر ایک نرس ہے اور اماں کے خیال میں وہ کردار کی اچھی نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کا کردار کس قدر پختہ ہے۔ کم از کم مہا سے تو بہتر ہی کردار کی مالک ہے۔ اس نے مہا پر گہری چوٹ کی تو مہا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، تم ہوتے کون ہو میری بہن کے کردار پر انگلی اٹھانے والے؟ تم خود ایک بد کردار انسان ہو جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری جگہ شادی کرنے چلا آیا۔ اگر تمہیں اتنی ہی محبت تھی تو اپنے ماں باپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونا تھا۔ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے حلق سے پھٹی آواز نکلی۔ صدمہ تھا کہ کم ہونے میں نہ آ رہا تھا، جبکہ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں نے کتنی بری طرح شکست کھائی تھی۔ جس کو پانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے وہ تو میرا ہو ہی نہ سکا۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، جبکہ چھپ کر اپنی پہلی بیوی سے مل رہا تھا۔ ایسا کمزور شخص جو ماں باپ کے سامنے بھی اپنی بیوی کا ساتھ نہ دے سکا تھا، وہ میرا کیا ساتھ دیتا؟ میں تو اس کی من چاہی بھی نہ تھی۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے اوپر الزام رکھنے کی؟ ایاز بولا تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب میرا کیا دھرا تھا۔ میں نے کرائے کے لڑکے کو مہا کے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ میں شادی رکوا سکوں۔
میں نے اقرار کیا تو مہا سمیت سبھی چونک گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مہا نے حیرت سے مجھ سے پوچھا تھا۔ ہاں مہا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، حالانکہ میں معافی کے قابل نہیں، مگر میں چاہتی تھی کہ میری یہ شادی ایاز سے ہو جائے۔ میں اس کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ اس روز پسند کی خاطر میں نے یہ سب ڈرامہ رچایا اور لڑکے کو پیسے دے کر تمہارے کمرے میں بھیج کر تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں یہ شادی رکوانا چاہتی تھی۔ باقی کے حالات تو تمہارے سامنے ہی تھے۔ اماں ابا نے خود ہی مجھے شادی کے لیے راضی کیا تو میں بھلا کیوں راضی نہ ہوتی؟ میں تو پہلے ہی تیار تھی۔ میں نے شرمسار لہجے میں بتایا تو مہا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اگر تمہیں ایاز پسند تھا تو تم مجھے ایک بار تو کہتی، میری بہن، میں تمہارے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جاتی۔ ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ میری بہن کو کوئی پسند آئے اور میں اس کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوں۔ ماں کی بات سن کر مجھ میں گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں نے اپنی بہن پر اتنا سا بھی اعتبار نہ کیا تھا۔ میں روتی ہوئی اس کے گلے جا کر لگ گئی تھی۔ دیکھ لو، مجھے اب میرے کیے کا بدلہ یا صلہ مل گیا ہے۔ میرا شوہر پہلے سے شادی شدہ ہے۔ تم نے اپنی بہن کے ساتھ کیا وہ بھی بہت غلط ہے۔ جب تم اپنی بہن کی نہ بنی جس کے ساتھ تم نے ساری زندگی گزاری تو تم میری کیا بنو گی؟ میں تمہیں سب کی موجودگی میں باقائم ہوش و حواس طلاق دیتا ہوں۔ مجھ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ تعلق اتنا کچا تھا کہ اس نے ایک جھٹکے میں ہی توڑ دیا۔ اس نے کسی بات کا انتظار کیا، نہ مجھے منانے کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے گناہ کی معافی مانگی، بلکہ مجھے کھڑے کھڑے طلاق دے دی تھی۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی۔ ایاز کی اماں ابا طلاق کا لفظ سنتے ہی اپنے چہرے چھپائے اپنے کمروں میں جا گھسے، جبکہ ایاز اپنی پہلی بیوی کو لیے کمرے میں چلا گیا۔ میں اور مہا ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں طلاق کا تمغہ لیے مہا کے ساتھ گھر آ گئی۔ میں نے رو رو کر اماں ابا کو بھی اپنی ساری کارستانی سنا دی۔ وہ بھی حیران تھے، مگر میری طلاق کا سن کر وہ سکتے میں رہ گئے۔ میں نے جو کیا تھا مجھے سزا مل گئی تھی۔ میں مہا سے معافی مانگ کر تھک گئی تھی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا زوہا، تم نے جو کیا تمہیں اس کا جواب مل گیا، بلکہ میں تو تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری زندگی برباد ہونے سے بچا لی اور میری جگہ اپنی زندگی برباد کر لی۔ اگر میری ایاز سے شادی ہو بھی جاتی تو میں بھی ایک ہفتے بعد ہی طلاق لیے واپس لوٹ آتی۔ ماں کے الفاظ سن کر میں سخت شرمندہ ہوئی اور روتے ہوئے اس کے گلے سے جا لگی۔